ہے کہ وہ اپنی محفل کا آغاز کسی مقدس کتاب سے کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور ہمارے لیے اگر کوئی مقدس کتاب ہے، کوئی پاکیزہ کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، کہ جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اعتبار سے بھی اس بزم کا آغاز میں اس تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جس کی ابتداء اللہ کی حمد سے نہ کی جاتی ہو تو وہ ناقص اور گنگریدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم عزیز محمد انس دولت پوری، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، صدق الله العظيم۔ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر کسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، عرف والا نام تیرا، عرف والا نام تیرا، کن فیکون کام تیرا، عرف والا نام تیرا، کن فیکون کام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود، عرش میں ہے تو
عرشے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا ہم کو کر لے قبول، مولا ہم کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ شمس و قمر تسبیح کرے، شمس و قمر تسبیح کرے اور وہ سجدہ میں گر گئے، شمس و قمر تسبیح کرے اور وہ سجدہ میں گر گئے۔ ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت ہے، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس رب کا احسان ہے، اس رب کا کرم ہے، یقیناً اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ چند ہفتے پہلے اس جگہ پر حضرت رفیق محترم مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حاضری ہوئی۔ اللہ نے حضرت کو اس جگہ کے لیے دوبارہ قبول فرمایا، اور اکیلے نہیں بلکہ بہت ساری عظیم شخصیتوں کے ساتھ میں قبول فرمایا۔ ہمارے گاؤں کے بہت ذمہ داران حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، اور ہمارے درمیان میں عزیز طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے ادھر آ جائیں، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان میں بھیجی ہیں کہ جن کی ایک ایک منٹ بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑی قیمتی ہے، اور انہوں نے گھنٹوں کے حساب سے ہمارے پاس وقت نکال کر کے تشریف لائے۔ ہم آنے والے تمام مہمانان اکرام کا تہ دل سے خیر مقدم استقبال کرتے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو بار بار اکابرین کی جگہوں پر، اکابرین کی علاقوں میں آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان میں عالی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب جو شیخ الحدیث ہے دارالعلوم عربیہ جودھ پور سے، وہ بھی ہماری اس مختصر سی دعوت پر تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عالی جناب عزت پاک انجینئر سلیم صاحب جو جودھ پور سے تشریف لائے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب جو ہمت نگر گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر حضرات ہمارے عبداللہ حود صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے سروں کے تاج اور ایک بڑے سلسلے کی نسبت سے جڑی ہوئی شخصیت جو حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے خاندان سے ان کے پوتے پڑپوتے آج اللہ کے شکر سے وہ بھی ہمارے اس مدرسہ تحفیظ القرآن میں، جن کو ہم حسن بھائی کے نام سے جانتے تھے اور دیکھا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کے صاحبزادہ محترم نیک دختر وہ عالی جناب انیس الرحمن صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت کے خاندان کے ایک فرد جن کا نام اس میں گرامی عالی جناب بھائی محمد رضوان صاحب،
दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी तशरीफ रखते हैं। हम इन तमाम हजरात का बड़े ही अदब एहतराम के साथ में अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब मैं अपने मेहमानान इकराम के सामने मुख्तसर सा ये तारुफ कराकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शख्सियत मौजूद है, उनका फिर बयान होगा और हजरत की दुआ होगी। इन्हीं के साथ साथ में हमारे इस मदरसे के अंदर एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत जो आरिफ बिल्लाह कुतुब आलम हजरत अलहाज अशाह मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्हीं की ही ये बरकतें और रहमतें हैं जो यहाँ कासिमपुर की सरजमीन पर दिख रही हैं। मैं अपने मेहमानान खुसूसी से ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये गुर्बत का गाँव था। नीचे मैंने जिक्र किया कि एक मकतब की शक्ल में मदरसा चलता है, वहाँ एक मुदर्रिस को तनख्वाह देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ हाजिरी हुई और हजरत ने पूरे गांव का जायजा लिया और अपनी जेब से पैसे खर्च करके एक मुदर्रिस को यहाँ कासिमपुर में छोड़ा। फिर हम लोग यहाँ से छुटमलपुर गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हाफिज कुरान इस गांव के अंदर मौजूद है, वो सब काशिफुल उलूम के हुफ्फाज़ कुरान हैं। अल्लाह के शुक्र से फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ा। ये जंगल जैसी जगह थी, मैंने उसकी वजह बता दी है कि उस जगह पर काम क्यों नहीं कर सके अपने मेहमान खुसूसी से। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की मुद्दत में यहाँ जब ये जंगल जैसी जगह थी और ये ऐसी जगह थी, मैं अपने इंजीनियर सलीम साहब से बताना चाहता हूँ कि यहाँ दिन में खड़ा होना कोई गवारा नहीं करता था। ये झूठ यहाँ खड़े रहते थे, फूस यहाँ यानी झाड़ियाँ खड़ी रहती थी, जिसका थोड़ा सा नमूना आप हजरात को दिख रहा है। यहाँ हमने जब काम शुरू किया तो लोगों ने हमें दीवाना और मस्ताना और पागल कहा कि ये लोग कहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसी जगह पर, इस जगह पर किन के कदम पड़े उनका नाम मैं बताता हूँ। जब हजरत मुफ्ती साहब की तारीख लेने के लिए आए तो शाबान के महीने में हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनके बारे में मैं बता रहा था कि हजरत के जानशीन उनके साहबजादा मोहतरम वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और इस जगह पर उन्हीं के कदम मुबारक और हजरत मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के कदम मुबारक पड़े और फिर हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह की हाजिरी हुई। अल्लाह हजरत की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। 24 शाबान को ये सामने छप्पर पड़ा है, इसकी संग बुनियाद रखी और ईद के बाद 90 बच्चों के दाखिले करके हमने तालीम शुरू की। उससे अगले साल में 175 बच्चे रखे। जब लॉकडाउन लगा तो 235 बच्चे हमारे पास थे और 65 बच्चे तंदूर में जो यहाँ मुकीम रहते थे, खाना बन रहा था 65 बच्चों का। अल्लाह के शुक्र से लॉकडाउन चला, हमने एक दिन के लिए भी तालीम बंद नहीं की। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये मोहम्मद नईम बच्चा बैठा है भाई मासूम का, इस बच्चे ने अलिफ से लेके या तक, अल्हम्दु से लेके वन्नास तक पूरा कुरान अजीम यहाँ मुकम्मल किया। और अपने मेहमान खुसूसी से हजरत मुफ्ती साहब से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो दर्जा हिफ्ज़ की तालीम है, ये बच्चा कोई मुदर्रिस नहीं था जिसने अभी तिलावत की, ये एक बच्चा था मदरसे का मुताल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 25 पारे हिफ्ज़ हो गए हैं और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों के कुरान मुकम्मल हो गए। 4 साल की मुद्दत के अंदर अल्लाह ने कामयाबी हमें अता की और हमारे बुजुर्ग बड़े मज़ाहिर से, दारुल से, काशिफुल उलूम से बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ तशरीफ लाए और इस जंगल जैसी जगह को आबाद किया। और फिर आबाद क्यों ना हो, इसके साथ निस्बत जुड़ी हुई है मेरे रब के पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की। अल्लाह का कलाम जहाँ पहुँचता है, अल्लाह का कलाम जहाँ जाता है, उस वो जगह जहाँ अल्लाह का कलाम पहुँचता है, अल्लाह का कलाम जाता है, अल्लाह उस जगह को अपने कलाम इलाही की बरकत से मुअतबर और मुक़द्दस बना देता है। इसलिए कि जब इंसान रास्ते में चलता है तो एक कागज वो है जिसके ऊपर हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है, इंसान रोकता हुआ चला जाता है। एक कागज वो है कि जिसके ऊपर इंग्लिश लिखी हुई होती है, इंसान रोकता हुआ चला जाता है। लेकिन एक कागज का टुकड़ा वो है कि जिस कागज पर मेरे रब के पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की एक छोटी सी आयत का छोटा सा टुकड़ा लिखा हुआ होता है। अगर इस इंसान के अंदर जरा सा भी ईमान बाकी है तो फौरन पावर ब्रेक लग जाएंगे, उसको उठाएगा, छूमेगा, चाटेगा और अच्छे मकाम पर ले जाकर के रखेगा।
اسی طریقے سے انسان اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اپنا جسم کا لباس بناتا ہے، لیکن اس لباس کو سال 6 10 سال 5 سال تو نہیں 2-3 سال کے بعد ہی ریجیکٹ کر کے باہر ڈال دیتا ہے، اپنے بدن سے نہیں لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسی کپڑے میں سے ایک ذرا سے کپڑے میں سے جزدان بنا لی جائے تو 5 سال کو کیا 10 سال کے بعد بھی یہ مسلمان اپنے گھر سے اس کو باہر نکال کر نہیں پھر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان لاکھوں روپے کا فرنیچر تیار کرتا ہے، گھوم لگ جائے، لکڑی خراب ہو جائے، اس کو انسان اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر اسی لکڑی میں سے ایک چھوٹی سی رحل کو بنا لی جائے، ایک چھوٹی سی رحل کو تیار کر لی جائے، 10 سال تو کیا 20 سال کے بعد بھی یہ مسلمان اپنے گھر سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کمپنی میں چھپا ہے، کس فیکٹری سے تیار ہو کے آیا ہے، لیکن اس کا تعلق میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اللہ نے اس کپڑے کی اس کاغذ کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اسی طریقے سے ایک کپڑا کہ جس کا پتہ نہیں کہاں سے تیار ہو کے آیا ہے، لیکن اس کپڑے کا تعلق میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے اس کپڑے کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اے مسلمانوں، عزیز طلبہ اور طالبات، ایک لکڑی پتہ نہیں کہاں تیار ہو کے آئی ہے، کہاں سے کہاں پیدا ہوئی، کہاں پہنچی، لیکن اس لکڑی کا تعلق میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے اس لکڑی کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اپنے سچے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلاؤ، جب صدق دل سے سچے دل سے ہم اس اللہ کے کلام کے ساتھ جڑیں گے، اس کو اپنے سر پر رکھیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے ہونٹوں سے چومیں گے، اللہ کو پیار آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا اللہ کا پاکیزہ مقدس کلام ہے کہ جو آسمان سے لے کر زمین تک سرکشت کتاب ہے، جس میں ایک زبر زیر کا بدلاؤ نہ آیا اور نہ آئے گا انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ اور یورپ کے درندوں، تم کیا کہتے ہو؟ یہ دنیا، یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اگر اللہ جس دن اس دنیا اس اللہ کے کلام اپنے کلام الہی کو دنیا سے اٹھائے گا، اللہ اس نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، نہ تمہاری سائنس کام آئے گی، نہ تمہاری ٹیکنالوجی کام آئے گی۔ آئیے دیکھیں ان معصوم بچوں کو جو آج سے 1440 سال پہلے مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں اترا، وہی کلام الہی، انہیں کیا ختم کرو گے؟ آج ان معصوم بچوں کو دیکھو جو اپنی معصوم زبانوں سے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں سینوں میں ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ آج سے 1440 سال پہلے تھا، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک علماء زندہ ہے اور مدارس زندہ ہے، کہو انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور پھر یہ کس کے کمال کی نہ ہو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ساؤتھ افریقہ کے پہاڑوں پر یہ صحابہ کا قافلہ پہنچا، صحابہ نے جا کر کے آواز لگائی، اے جنگل کے جنگلی جانوروں، اے جنگل کے موذی جانوروں، لہذا یہاں نبی کے دیوانے پہنچ چکے ہیں، یہاں نبی کا نام لینے والے پہنچ چکے ہیں، یہاں نبی کے عاشق پہنچ چکے ہیں، لہذا اس جنگل کی ان کو ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر، بھیڑے، چیتے، یہاں تک کہ سانپ، اژدہے، بچھو، کیڑی مکوڑے اپنے بچوں کو اپنی پشتوں پر بٹھا کر پورا کا پورا جنگل کا جنگل خالی کر دیتے ہیں کہ یہاں نبی کے دیوانے پہنچ چکے ہیں، اس جنگل کو اس کی ضرورت، ان کو ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے کلام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اس جنگل جیسی جگہ کو بھی، اور میں اپنے رضوان صاحب اور انجینئر سلیم صاحب سے بتاؤں گا کہ یہ جو چمک دمک دیکھ رہے ہو مدرسے کی اور قرآن کی برکت ہے۔ یہ پوری آبادی 4 سال کے اندر یہاں شروع ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اکابرین کی دعائیں ہیں، آپ حضرات کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔ اب ہم نے جو اپنے بچوں کے ساتھ محنت شروع کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو 10 پاروں سے اوپر کے بچے حافظ ہیں ان کو قرآن ٹرانسلیشن کرایا جائے تاکہ وہ بچے ہمارے آگے بڑھ کر اور بڑی پوسٹوں پر پہنچے، اور ان کا حوصلہ اور ہمت، ان کے اندر کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارے حفظ کے بچے ہیں، کیسا بولتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ سورہ فیل کے لیے بچے آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ایسے قریب اللہ فرم قرصت اور شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ Have you not considered, have you heard with the companions of the elephant? ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان کی تدبیروں کو سرتبالت نہیں کر دیا گیا؟ Did he not make their plan into misguidance? وأرسل عليهم طير أبابيل اور اس نے ان پر ہر طرف سے پرندوں کو جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. And he sent against the murderous infidels. ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے. Striking them with stones of hard clay. فجعلهم كعصف مأكول پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. And he made them like dung straw. صدق الله العظيم. اللہ عظیم علیم ہے. True signs of Allah in those words. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں. اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے. محترم دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے ظلم و جہالت اور کفر و ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آرام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شہر عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردے کے گریبان کو چار اور ریزہ ریزہ کیا جائے. مسلمان عورت کو بے لغام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی. انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں میں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت ہے، پردے کے خلاف نعرہ بلند کریں تو اس پر ہمیں کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہوتی، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح سے بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے.
محترم دوستو، اگر پردے کی مخالفت میں لاکھوں سب پردے کی مخالفت میں واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ درجہ حفظ کے بچے ہیں، ان کو ہم بولنے کی پریکٹس اثر کے بعد وظیفے کے بعد 25 منٹ روزانہ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نصیحتیں ہوں گی، انشاءاللہ ان کی قیمتی باتیں ہوں گی۔ عزیز طلبہ اور آپ تمام حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ توجہ اور عمل کی نیت سے سنیں۔ حضرت تشریف لائیں، حضرت کا بیان شروع ہو اس سے حضرت مفتی صاحب کا بیان ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ پھر دعا ہوگی، ہمارے سلیم انجینئر صاحب ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 1 منٹ کے لیے آ جائیں، 1 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ بچوں کو کچھ قیمتی نصیحتیں مل جائیں گی، اور یہ بھی حفظ کر رہے تھے اپنی، میں کل سے ان کے ساتھ میں ہوں، پرسوں سے بہت قیمتی باتیں بتائی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تجربات کے آئے روشنی میں رہ کر آپ کے سامنے قیمتی باتیں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ مجھے اس پچھڑے علاقے میں آ کر اتنے سارے بچوں کے ساتھ دیکھ کر اور علم کی مطلب جو ان میں للک ہے اور جو مولانا یہاں محنت کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو خوب برکت ملے اور آپ کی محنت کو اللہ کو ملے ماشاءاللہ۔ جیسے ہمارے رضوان صاحب ہیں، 1 منٹ کے لیے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے حضرت کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ٹھیکیدار رضوان صاحب معمولی لوگ نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت حاجی عبد الغفور صاحب جو جوجبری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہی کے خاندان کے فرد بیٹھے ہیں، اور ان کے بارہویں میں ہمارے انیس بھائی حضرت کے پڑپوتے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے رضوان بھائی تشریف لائیں۔ اللہ کے شکر سے یہ تمام محنتیں اور جو دیکھ رہی ہیں، یہ سلیم صاحب ہمارے حاجی سید احمد علی صاحب کی برکتیں ہیں، اور ان کی بار بار سال میں 5-4 مرتبہ ان کی حاضری ہوتی ہے۔ ہر کام، ہر چیز ان کی مشورے اور ان کی زیر نگرانی ہوتا ہے، اللہ کے شکر سے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی کارکردگی دیکھ کے بہت دل میں خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے یہ بہت ہی محنتیں ہو رہی ہے۔ اللہ ان سب کو قبول کرے اور خوب ترقی دے۔ السلام علیکم۔ ہمارے اسی طریقے سے عبداللہ حود صاحب جو ہمارے انیس بھائی کے بہنوئی بھی ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبداللہ حود صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کے بیچ پہ آ کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ کا لوگوں نے کیا بہت مولانا محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول کرے اور ہمیں توفیق دے، ہم بھی خدمت کریں وہ زیادہ اور حاضری ہو ہماری۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے بہت ہی عزیزم گزارش ہے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں 1 منٹ کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ مکی کو بلا دو۔ محمد مکی، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ آ جاؤ بیٹا، کچھ ہی کہہ دو، کچھ ہی پڑھ دو۔ یہ حوصلہ ہی یہاں تو سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے۔ کچھ بھی پڑھ دے۔ ہاں جواب دینا پڑتا اور کبھی پڑھ دے بیٹا، اللہ قبول کر لے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العلي العظيم. ما شاء اللہ.